السلام علیکم۔ میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاک فوج کے شعبۂ تعلقات عامہ ISPR کے مطابق 13 اور 14 ستمبر کو سیکیورٹی فورسز نے خیبر پختونخوا میں 2 مختلف کارروائیاں کیں، جن میں مجموعی طور پر بھارتی پشت پناہی والے فتنۃ الخوارج کے 31 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا گیا۔ خوارج کی موجودگی کی اطلاع پر سیکیورٹی فورسز نے ضلع لکی مروت میں انٹیلیجنس پر مبنی آپریشن کیا۔ آپریشن کے دوران سیکیورٹی دستوں نے خارج کی پناہ گاہوں پر مؤثر طریقے سے کام کیا اور شدید فائرنگ کے تبادلے کے بعد 14 خوارج کو ہلاک کر دیا۔ انٹیلیجنس کی بنیاد پر ایک اور آپریشن ضلع بنوں میں کیا گیا اور فائرنگ کے تبادلے میں سیکیورٹی فورسز نے مزید 17 خوارج کو بے اثر کر دیا۔ خیبر پختونخوا کے جنوبی ضلع بنوں سے ملحقہ نیم قبائلی علاقے بکا خیل میں عسکریت پسندوں کے ایک مرکز میں بارودی مواد کے پھٹنے سے کم از کم 13 جنگجو ہلاک ہو گئے۔ سرکاری ذرائع کے مطابق ہفتے اور اتوار کی درمیانی شب عسکریت پسند کمانڈر صدیق اللہ گرباس کے مرکز میں موجود بارودی مواد کے پھٹنے کا واقعہ پیش آیا۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ بکا خیل کے علاقے میں عسکریت پسندوں نے ایک حجرے میں مرکز قائم کیا تھا۔ اسی مرکز میں درجنوں عسکریت پسند رہائش پذیر تھے اور انہوں نے دہشت گردی کے مقاصد کے لیے بھاری مقدار میں بارودی مواد اور جدید خودکار ہتھیار بھی جمع کر رکھے تھے۔ عسکریت پسند کمانڈر صدیق اللہ گرباز ذرائع کے مطابق بنوں میں پاکستان کے خلاف متعدد حملوں کا ماسٹر مائنڈ تھا، جس میں FC لائنز حملہ بھی شامل تھا، جہاں SSG کے میجر عدنان شہید نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ صوبہ بلوچستان کے شہر تربت کے قریب سرحدی علاقے میں گاڑی پر ریموٹ کنٹرول بم حملے میں 5 افراد جاں بحق ہو گئے۔ اطلاعات کے مطابق سرحدی علاقے شند میں گاڑی کو ریموٹ کنٹرول بم کا نشانہ بنایا گیا، جس کے بعد فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے کر سرچ آپریشن شروع کر دیا۔ یہ حملہ بلوچستان میں جاری دہشت گردی کی لہر کا تسلسل ہے، جس میں دشمن عناصر دہشت گردی کی کارروائیاں کر رہے ہیں۔ سابق وزیر اعظم عمران خان کی رہائی کے لیے وفاقی حکومت پر دباؤ بڑھانے کے لیے پاکستان تحریک انصاف کے زیر اہتمام 27 ستمبر کو ایک احتجاجی ریلی منعقد کی جائے گی۔ احتجاجی ریلی منعقد کرنے کا اعلان خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ سردار علی امین خان گنڈاپور نے سوموار کو کیا۔ وزیر اعلیٰ کے علاوہ مجوزہ احتجاجی ریلی سے پاکستان تحریک انصاف اور قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی بھی خطاب کریں گے۔ احتجاجی ریلی کے انعقاد کا اعلان کرنے کے بعد وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کابینہ میں شامل وزراء اور مشیروں سمیت اڈیالہ جیل میں قید سابق وزیر اعظم عمران خان سے ملاقات کرنے پہنچ گئے، تاہم وزیر اعلیٰ اور کابینہ اراکین کی عمران خان سے ملاقات نہیں ہو سکی ہے۔ قومی اسمبلی میں قائد حزب اختلاف محمود خان اچکزئی نے وفاقی حکومت پر عمران خان کی رہائی کے لیے زور دیا ہے۔ بصورت دیگر انہوں نے ملک بھر میں سخت احتجاج شروع کرنے کی دھمکی دی ہے۔ بانی چیئرمین پاکستان تحریک انصاف PTI کی بہن علیمہ خان کا کہنا ہے کہ یہ لوگ عمران خان کو ایک اور مقدمے میں سزا سنانے جا رہے ہیں۔ اڈیالہ جیل کے باہر میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے علیمہ خان کا کہنا تھا کہ میں آج بھی مین اسٹریم میڈیا سے بات نہیں کروں گی، کیونکہ کیمروں کے سامنے 3-4 پلانٹڈ لوگوں کو بدتمیزی کے لیے بھیجا جا رہا ہے۔ علیمہ خان نے کہا کہ جیل میں توشہ خانہ 2 کیس کی سماعت جلدی میں کی جا رہی ہے۔ یہ لوگ عمران خان کو ایک اور مقدمے میں سزا سنانا چاہتے ہیں۔ بانی PTI کو بھی معلوم ہے کہ سزا سنائی جانی ہے۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے مانیٹری پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے شرح سود 11% پر برقرار رکھنے کا اعلان کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد کی سربراہی میں اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کمیٹی کا اجلاس ہوا،
جس میں نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا گیا۔ مانیٹری پالیسی کمیٹی کے اجلاس کے حوالے سے بیان اسٹیٹ بینک کچھ دیر میں جاری کرے گا۔ عرب اسلامی سربراہی کانفرنس آج دوحہ میں ہو رہی ہے، جس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم شہباز شریف ایک روزہ دورے پر دوحہ پہنچ گئے ہیں۔ عرب سربراہی اجلاس دوحہ پر اسرائیل کے فضائی حملوں، فلسطینی کشیدگی، فلسطینیوں کو زبردستی بے گھر کرنے کے تناظر میں بلایا گیا ہے، جس میں OIC کے رکن ممالک کے سربراہان مملکت اور اعلیٰ حکام کی بھی شرکت متوقع ہے۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر کے حوالے سے اسرائیل کو محتاط رہنے کا پیغام دیا ہے۔ امریکی صدر نے صحافیوں سے گفتگو کے دوران قطر کو بہترین اتحادی قرار دیتے ہوئے کہا کہ قطر کے ساتھ خاص تعلقات ہیں اور قطر کے امیر عظیم رہنما ہیں۔ ٹرمپ سے صحافی نے سوال کیا کہ قطر پر اسرائیلی حملوں کے حوالے سے اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو کے لیے ان کا کیا پیغام ہے، جس پر امریکی صدر نے جواب دیا کہ اس حوالے سے اسرائیل کو بہت محتاط رہنا ہوگا۔ انہیں حماس کے بارے میں کچھ کرنا چاہیے، لیکن قطر امریکہ کا اچھا اتحادی ہے اور بہت سے لوگ یہ نہیں جانتے۔ دوسری جانب روس پر پابندیوں کے حوالے سے باتیں کرتے ہوئے امریکی صدر نے کہا کہ روس پر پابندیاں لگانے کے لیے تیار ہیں اور یورپ کو بھی امریکہ کے مطابق اقدامات کرنے ہوں گے۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ یورپ روس سے بڑی مقدار میں تیل خرید رہا ہے اور امریکہ نہیں چاہتا کہ یورپ روس سے تیل خریدے۔ روس سے تیل خریدنے کے معاملے پر امریکی صدر بھارت پر بھی بھاری ٹیرف عائد کر چکے ہیں۔ پنجاب کا بڑا حصہ سیلاب میں ڈوب گیا ہے۔ مظفر گڑھ اور علی پور میں پنجاب حکومت کی جانب سے ریسکیو اور ریلیف سرگرمیاں جاری ہیں۔ آبی ریلے اب تیزی سے سندھ کے مختلف علاقوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ کوٹری، گڈو اور سکھر بیراجز پر پانی کا دباؤ بڑھ رہا ہے۔ کچے کے متعدد دیہات سیلاب میں ڈوب گئے ہیں۔ سیلاب زدہ علاقوں میں لوگوں کی محفوظ مقامات پر منتقلی کا سلسلہ جاری ہے۔ ذرائع کے مطابق سندھ میں بڑے سیلاب کا خطرہ برقرار ہے۔ سکھر بیراج میں پانی کی سطح بڑھ رہی ہے۔ کچے کے مختلف علاقے تالاب میں تبدیل ہو رہے ہیں۔ کوٹری بیراج کے مقام پر بھی دریائے سندھ بفر رہا ہے۔ مانجند، علی آباد سمیت مختلف علاقے زیر آب آ گئے ہیں۔ تیار فصلیں پانی میں ڈوبنے سے لوگوں کے اندر مایوسی بھی بڑھ گئی ہے۔ مانجند کے قریب سیلابی پانی میں نہاتے ہوئے نوجوان ڈوب کر جاں بحق ہو گیا۔ غزہ کی صورتحال۔ غزہ شہر میں اسرائیلی افواج کی طرف سے توپ خانے کی گولہ باری، فائرنگ، بحری جہازوں سے گولہ باری اور فضائی حملوں کے نتیجے میں آج صبح سے اب تک کم از کم 41 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ کے مطابق تازہ اسرائیلی حملے ایسے وقت میں کیے جا رہے ہیں جب قطر اتوار اور پیر کو عرب اور مسلم رہنماؤں کی سربراہی کانفرنس کی میزبانی کر رہا ہے، تاکہ اسرائیل کے دوحہ پر بزدلانہ حملے کے بعد لائحہ عمل طے کیا جا سکے۔ تل الہوا کے علاقے میں ایک رہائشی عمارت پر اسرائیلی حملے میں کئی افراد شہید اور زخمی ہو گئے ہیں۔ مغربی غزہ شہر میں واقع یہ عمارت اس بے گھر افراد کے کیمپ کے سامنے تھی جہاں سینکڑوں خاندان پناہ لیے ہوئے ہیں۔ غزہ کے طبی ذرائع کے مطابق اتوار کی صبح سے اب تک 41 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی حملوں سے قبل غزہ کے متعدد علاقے خالی کرنے کی وارننگ جاری کر دی گئی ہے، جس سے مزید ہزاروں فلسطینی گھر بار اور تباہ حال علاقوں سے نقل مکانی پر مجبور ہیں۔ صہیونی ریاست کا مقصد غزہ پر مکمل قبضے کے لیے راہ ہموار کرنا ہے۔ جیل میں بند کشمیری مزاحمتی رہنما محمد یاسین ملک کی اہلیہ اور پیس اینڈ کلچر آرگنائزیشن کی چیئرپرسن مشال حسین ملک نے خبردار کیا ہے کہ ان کے شوہر کی پھانسی سے جنوبی ایشیا میں امن کی آخری امید ختم ہو جائے گی اور خطہ خطرے میں پڑ جائے گا۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق اسلام آباد میں ایک بیان میں مشال ملک نے کہا کہ یاسین ملک جیسے رہنما کو، جس نے ہتھیار چھوڑ کر مذاکرات کا راستہ اختیار کیا،
دہشت گرد قرار دینا امن عمل کو دفن کرنے کے مترادف ہے۔ انہوں نے کہا کہ مودی کی زیر قیادت بھارتی حکومت انتخابات سے قبل یاسین ملک کے خلاف پھانسی کی کارروائی میں تیزی لا کر انتخابی فائدے کے لیے کیس کا فائدہ اٹھا رہی ہے۔ اٹل بہاری واجپئی سمیت یکے بعد دیگرے 7 ہندوستانی وزرائے اعظم نے قیام امن کے لیے ان پر بھروسہ کیا تھا۔ اب انہیں دہشت گرد قرار دے کر پھانسی دینا منافقت ہے، جو مفاہمت کو دفن کرنے کا خطرہ ہے۔ پاکستان کے ایک ننھے سوشل میڈیا اسٹار عمر شاہ، جو اپنے بڑے بھائی احمد شاہ کے ہمراہ گیم شو جیتو پاکستان اور رمضان ٹرانسمیشن شان رمضان میں نظر آتے تھے، پیر کے روز اچانک انتقال کر گئے۔ ان کی اچانک وفات نے نہ صرف ان کے مداحوں بلکہ شوبز شخصیات کو بھی غمگین کر دیا ہے۔ احمد شاہ نے انسٹاگرام پر اپنے چھوٹے بھائی کی وفات کا اعلان کرتے ہوئے مداحوں سے درخواست کی کہ وہ عمر کو یاد رکھیں اور ان کے خاندان کے لیے دعائیں کریں۔ میزبان وسیم بادامی کے مطابق عمر شاہ کو الٹی ہوئی جو پھیپھڑوں میں چلی گئی، جس کے باعث آکسیجن کا نظام متاثر ہوا اور دل اور خون کے شریانوں کے نظام کے رکنے کے باعث ان کا انتقال ہو گیا۔ دونوں بھائیوں کی جوڑی کو ناظرین پسند کرتے تھے اور اکثر وہ ایک ہی لباس میں نظر آتے تھے۔ یہ دوسرا سانحہ ہے جو خاندان کو برداشت کرنا پڑا ہے۔ اس سے پہلے نومبر سن 2023 میں ان کی سب سے چھوٹی بہن عائشہ وفات پا گئی تھی۔ جیتو پاکستان کے میزبان فہد مصطفیٰ وسیم بادامی کے ساتھ مداحوں اور ساتھی اداکاروں کی طرف سے تعزیت کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ ایشیا کپ۔ پاکستان نے ایشیا کپ کے بقیہ میچز کھیلنے کے لیے شرط رکھ دی ہے اور واضح کیا ہے کہ اگر میچ ریفری اینڈی پائیکرافٹ کو نہیں ہٹایا گیا تو قومی ٹیم ایشیا کپ میں مزید کوئی میچ نہیں کھیلے گی۔ پاکستان نے انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کو میچ ریفری کے خلاف باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا ہے۔ ذرائع نے بتایا ہے کہ پاکستان نے باضابطہ طور پر فیصلہ کر لیا ہے کہ میچ ریفری کے ہٹانے تک پاکستان ایشیا کپ میں بقیہ میچز نہیں کھیلے گا۔ چیئرمین پی سی بی اور ایشین کرکٹ کونسل کے چیئرمین محسن نقوی نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ٹویٹ میں لکھا کہ پی سی بی نے آئی سی سی میں شکایت درج کرائی ہے۔ محسن نقوی کا ٹویٹ میں کہنا تھا کہ پی سی بی نے آئی سی سی کو بتایا کہ میچ ریفری نے آئی سی سی کے ضابطۂ اخلاق اور ایم سی سی کے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے۔ یہ تھی وہ خبریں جو ہم نے آپ کے لیے اپنے یوٹیوب چینل پر پیش کی۔ اب ہمارے چینل کو دیکھتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور اپنی پسندیدگی کا اظہار کرتے ہیں، اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں اور اپنی رائے کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کوششوں کو جاری رکھیے گا۔ خالد حمید اب اجازت چاہتا ہے۔ اللہ حافظ۔